اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، انسانی زندگی پر آب و ہوا ہمیشہ سے بہت ہی زیادہ گہرا اثر ڈالتی ہے۔ یہ جو موسم ہے یہ بدلتے رہتے ہیں، کرۂ ارض پہ جہاں بھی دیکھا گیا ہے وہاں پہ یہ موسم بدلتے رہتے ہیں۔ آج بھی انسان کو روزمرہ کے معاملات میں، زندگی کی مختلف مصروفیات میں، مختلف کاموں میں، سیر میں اور کھیل کود میں، سیاحت میں، اور اگر میں کہوں جنگ میں، امن میں، الغرض ہر کام میں، ہر معاملے میں ہمیں موسموں پہ اور موسمی تغیرات پہ نظر رکھنا پڑتی ہے۔ اور اس کے باوجود اگر اچانک کوئی ناگہانی آفت آ جائے یا موسمی تغیر و تبدل ایسا ہو جائے کہ وہ ناگہانی آفت ہو، تو پھر ایک سیکنڈ میں یا کچھ ہی لمحوں میں یا کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ انسانی زندگی کا یہ پورا نظام تہس نہس ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو موسمی تغیر و تبدل ہے، اس نے باقاعدہ سائنس کی شکل اختیار کی، سائنس کی صورت میں یہ سبجیکٹ ہمیں ملا، یہ مضمون ہمیں ملا۔ آج ہم کوشش کریں گے پروگرام کائنات میں کہ موسمیات ہی کو جو ہے وہ زیر بحث لایا جائے اور گفتگو کا محور جو ہے وہ موسمیات ہی ہو۔ آج ہماری سائنس علم موسمیات کے حوالے سے کس مقام پہ کھڑی ہے، اگر جو پریڈکشنز ہوتی ہیں، پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں، یا انسان جو ہے وہ پریڈکشن کرنے پہ، پیشن گوئی کرنے پہ کتنا قادر ہے، اور وہ کتنے پرسنٹیج میں یا کتنے پرسنٹ وہ درست ہوا کرتی ہیں یا درست نہیں ہوتی، اس حوالے سے بھی ناظرین کرام آج ہم کلام کریں گے۔ آج سب سے پہلے میں کوشش کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنا کام بہتر طور پہ کر سکیں، لیکن سب سے پہلے میں تعارف کروا دوں آپ سے اپنے مہمانان گرامی کا۔ میرے پہلے مہمان ہیں مولانا اکبر در صاحب، السلام علیکم۔ معروف عالم دین ہیں، ہم سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز بیان کے آپ مالک ہیں، لہٰذا ہم سب آپ کے معترف ہیں۔ اور میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر نعیم صادق صاحب، السلام علیکم۔ ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کم و بیش 11 سال محکمہ موسمیات میں درس و تدریس اور موسمیاتی ریسرچ کے شعبے سے وابستہ رہے، اور پچھلے کچھ عرصے سے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ پلانیٹری ایسٹرو فزکس یونیورسٹی آف کراچی میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر درس و تدریس اور ریسرچ کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام کائنات میں، اور ناظرین کرام حسب معمول پروگرام کا آغاز ایک شارٹ ڈاکیومنٹری سے کرتے ہیں۔ زندگی اس زمین کا حسن ہے، فضاؤں میں محو پرواز پرندے اور آسمان سے رمجھم برستی برسات اس کے حسن میں چار چاند لگا دیتے ہیں۔ زمین پر موسموں کے تغیر و تبدل سے زندگی کا کارواں رواں دواں ہے۔ گرمیوں میں سورج کی تپش، سردیوں میں ہواؤں کی خنکی، بہار کے موسم میں رنگوں کی قوس و قزح، اور خزاں کے موسم میں خشک پتوں کا بکھر جانا، برسات میں دریاؤں کا جوبن، اور آندھیوں میں ہواؤں کی طاقت ہی زمین کی وہ خصوصیت ہے جو نظام شمسی کے دیگر سیاروں میں اسے ممتاز کرتی ہے۔ موسمیاتی علوم میں ان تبدیلیوں کے حوالے سے 3 الفاظ یعنی ایٹماسفیئر یا کرۂ ہوائی، ویدر یا موسم، اور کلائمیٹ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایٹماسفیئر سے مراد زمین کی سطح سے اوپر کا وہ علاقہ ہے جس کی مختلف تہوں میں ہوا کے دباؤ
اور درجہ حرارت کی صورتحال بلندی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس کی سب سے نچلی تہہ کو ٹروپوسفیئر کہا جاتا ہے۔ ویدر یا موسم سے مراد ہوا کی وہ بدلتی ہوئی صورتحال ہے جو دنوں اور گھنٹوں کے حوالے سے ریکارڈ کی جا رہی ہوتی ہے۔ تمام ویدر کنڈیشن یا موسمی حالات جو ہم زمین پر محسوس کرتے ہیں وہ ایٹماسفیئر کی سب سے نچلی سطح یعنی ٹروپوسفیئر میں ہی رونما ہوتی ہے۔ ہواؤں کی بدلتی صورتحال ہی موسموں یعنی ویدر میں تغیر کا سبب بنتی ہے۔ کلائمیٹ دراصل وہ اصطلاح ہے جو کہ کسی خاص علاقے کے موسم کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے، جو کہ اس علاقے میں وقوع پذیر ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کے ریکارڈ کو مد نظر رکھ کر اس علاقے کے کلائمیٹ یا آب و ہوا کو پیش کرتی ہے۔ کلائمیٹ کو بیان کرنے کے لیے دو اہم فیکٹرز ہیں، ایک درجہ حرارت اور دوسرا بارش کا سالانہ اوسط۔ اگر کسی علاقے میں بارش کا سالانہ اوسط زیادہ ہو تو اس علاقے کا کلائمیٹ ان علاقوں سے مختلف ہوگا جہاں سے اوسطاً نسبت کم ہو۔ اگر کسی علاقے میں بارش کا سالانہ اوسط زیادہ ہو تو اس علاقے کا کلائمیٹ ان علاقوں سے مختلف ہوگا جہاں سے اوسط نسبتاً کم ہو۔ جدید موسمیاتی سائنس نے موسموں کی پیشن گوئی کے لیے جدید آلات کی مدد سے ایک ایسا نظام وضع کیا ہے جس کی مدد سے ان تبدیلیوں کو سمجھنے میں کافی مدد ملی ہے۔ بارشوں، طوفانوں اور سیلابوں کی پیشن گوئی انسانوں کو محفوظ بنانے میں کافی مددگار ثابت ہوئی ہے۔ موسمیاتی سائنس کا یہ علم ابھی کائنات کے سربستہ رازوں سے پردے اٹھانے میں مصروف عمل ہے۔ ڈاکیومنٹری ہم سب نے ملاحظہ کی، اب چلتے ہیں سوالات کی سمت۔ ڈاکٹر نعیم صادق صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ یہ کرۂ ارض پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ موسمی تغیرات آتے رہتے ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں، تو ہر جگہ موسم یکساں کیوں نہیں ہوتا؟ موسم کیوں بدلتا رہتا ہے؟ اور کسی اگر ایک پرٹیکولر خطے کی بات کی جائے تو وہاں بھی موسم بدلتے رہتے ہیں، کیا سبب ہے؟ دیکھیں، کرۂ ارض پر کہیں بھی موسم یکساں نہیں ہے۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو زمین اور سورج کی صورتحال کو دیکھنا پڑے گا۔ زمین جس محور کے گرد گھوم رہی ہے وہ 23.5 ڈگری پر ٹلٹ ہوا ہے۔ تو پہلے بات کو آسان سمجھ لینے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ٹلٹ نہیں ہوا بلکہ بالکل سیدھا ہے، زمین بالکل سیدھی گھوم رہی ہے اور یہ ہمارا اگر سورج ہے تو زمین چونکہ گول ہے تو جو ایکویٹر پر روشنی یا لائٹ ریسیو ہو رہی ہے وہ میکسیمم انٹینسٹی کے ساتھ ریسیو ہوگی، اور پول پر جو لائٹ ریسیو ہوگی وہ بہت ہی ویک انٹینسٹی کی ہوگی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ٹارچ کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ اگر ٹارچ کو بالکل رائٹ اینگل پر روشن کیا جائے گا تو جس سطح پر روشن کیا جائے گا وہ میکسیمم انٹینسٹی کے ساتھ روشن ہوگی، لیکن جیسے جیسے میں اس ٹارچ کو ٹلٹڈ کرتا جاؤں گا تو اس کا ایریا لائٹ کی روشنی کا بڑھتا جائے گا اور اس کی انٹینسٹی کم ہوتی جائے گی۔ بینہ یہی صورتحال ارتھ کے کرویچر کی وجہ سے یہاں پیدا ہو رہی ہے۔ ایکویٹر پر بہت زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ لائٹ ریسیو ہو رہی ہے، اس لیے وہاں پر گرمی ہونی چاہیے، اور پول پر انتہائی ویک لائٹ آ رہی ہے، اس لیے وہاں پر انتہائی سردی ہونی چاہیے، اور اس کے درمیان ڈیفرنشیل فینومینا ہونا چاہیے۔ تو یہ وجہ ہے کہ زمین پر کسی بھی جگہ ایک جیسا موسم نہیں ہے، ہر خطے میں الگ الگ موسم ہے۔ اب دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ کسی بھی خطے کا موسم بھی بدلتا رہتا ہے، تو خوش قسمتی سے زمین ایسی سیدھی نہیں ہے بلکہ 23.5 ڈگری پر ٹلٹڈ ہے، اور اگر میں اس کو سورج سپوز کر لوں تو جب اس طرح سے ٹلٹ ہوگی تو ظاہر ہے میرا ناردرن ہیمیسفیئر زیادہ قریب ہے سورج سے، زیادہ ہیٹ ریسیو کرے گا۔ یہ جون کے مہینے کی سچویشن ہوگی، ساؤدرن ہیمیسفیئر اس لائٹ سے دور ہوگا تو یہ وہاں پر سردی کی سچویشن دے گا۔ اب چونکہ ارتھ روٹیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ریوالو بھی کر رہی ہے، اور جب اس دوسری جانب پر آ جائے گی تو اب ساؤدرن ہیمیسفیئر سورج سے نزدیک ہو جائے گا اور ناردرن ہیمیسفیئر دور ہو جائے گا، یعنی ہمارے یہاں پر سردی کی کیفیت ہوگی اور ساؤدرن ہیمیسفیئر میں گرمی کی۔ تو چونکہ یہ پورا ایک سائیکل لے لیتا ہے سال میں، ایک سال کے دوران، تو ٹراپک آف کیپریکارن اور ٹراپک آف کینسر کے درمیان جو انٹینسٹی ہے اس کی ویریشن سے پوری دنیا میں کسی بھی ایک جگہ کا موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ مولانا اکبر در صاحب، قرآن کریم اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ دیکھیے، قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ اصول بتا دیتا ہے، اور پھر ان اصولوں کو آپ جو ہے وہ اپنی علوم کی
جو وسعت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو سمجھتے رہتے ہیں۔ جی قرآن کریم میں ایک جگہ پر قسم کھائی ہے آسمان کی، والسماء ذات البروج، کہ قسم ہے بروج والے آسمان کی، جو بروج رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے اب بروج کیا ہے؟ جی یہ دراصل وہ سیارے ہیں جی جو ایک سرکل میں سورج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سورج مختلف موقعوں پر وہاں پہنچتا ہے، اور یہ 12 برج ہیں، صحیح اور ان 12 بروج کو یعنی قرآن کریم جس کی قسم کھا رہا ہے کہ والسماء ذات البروج، تو وہ 12 برجوں میں جب سورج ان کے قریب قریب سے گزرتا ہے تو ایک دائرہ یہ تشکیل پاتا ہے، اور اس دائرے میں جو ہے وہ جو 12 برج ہیں ان میں سب سے پہلا برج ہے حمل، صحیح دوسرا ہے ثور، ٹھیک ہے تیسرا ہے جوزہ، جی چوتھا ہے سرطان، جی پانچواں اسد، اسد، چھٹا جو ہے سنبلہ، ساتواں میزان، اور آٹھواں عقرب، اور اس کے بعد ہے نواں قوس، اور پھر جدی، اور پھر دلو، اور پھر اس کے بعد ہوت۔ ٹھیک ہے اب یہ 12 برجوں میں یعنی ایک سال میں سورج جو ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف برجوں میں داخل ہوتا رہتا ہے، جی جی اور پورے سال کے 12 مہینوں میں جو ہے وہ ہر مہینے میں جو ہے وہ ایک برج کو جو ہے وہ طے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے اور چاند کے قریب قریب سے جو ہے وہ سورج ان 12 مہینوں میں جو ہے وہ گزرتا ہے۔ ٹھیک ہے اب یہ جو سرکل قرآن ترتیب دیا گیا ہے، اسی سے جو ہے وہ ربیع کی فصل، خریف کی فصل، سردی اور گرمی، یہ جو ہے سارے جو ہے موسم اس سے متعلق ہیں۔ ٹھیک ہے تو قرآن کریم و فرقان حمید نے ہمیں ایک بات جو بنیاد کی تھی وہ بتا دی۔ صحیح جیسے اگر ہم سائنسی اعتبار سے، ابھی ڈاکٹر صاحب جو ارشاد فرما رہے تھے کہ سائنسی اعتبار سے اگر ہم پانی کا فارمولہ معلوم کرنا چاہیں تو H2O جو ہے آپ کو جو ہے وہ فارمولہ نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی تفصیلات جو ہے وہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ان اصطلاحات کو جانتے ہوں کہ کون کون سی اصطلاح کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے۔ صحیح اچھا، اب ان کی اشکال جو ہے وہ قرآن کریم نے جو ہے وہ اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ تفصیلات اس کی بیان نہیں کی۔ جیسے نماز کے لیے قرآن کریم کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب کیسے قائم کرو، کیسی رکعتیں ہوں، کتنے کون سے اوقات ہوں، اور کس کس وقت میں جو ہے وہ ہوگا، اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر ہمیں تفصیلات احادیث کے ذریعے سے ملتی ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم نے جو یہ کہا کہ والسماء ذات البروج، کی قسم ہے اس آسمان کی کہ جس میں ہم نے بروج کو سے اس کو مزین کیا ہے۔ اب ان بروج کے تحت جو ہے وہ جہاں جہاں جیسے جیسے سورج جو ہے وہ ان کے پاس، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب تو سائنسی اعتبار سے اس کا جو ہے وہ توضیح فرما رہے تھے، لیکن صورت یہ ہے کہ جیسے جیسے جو ہے وہ ان بروج میں داخل ہوتا رہے گا ویسے ویسے ان علاقوں میں موسم کی تبدیلی ہوتی رہے گی، اور یہ موسم کی جو تبدیلی ہوتی ہے یہ جو ہے وہ پھر فصلوں کے پکانے کے لیے، فصلوں کو جو ہے اگانے کے لیے، اس کی جو ہے جیسے جب بیج کب کسان کو ڈالنا ہے، کب جو ہے وہ سورج کی روشنی اس کو چاہیے۔ قرآن کریم نے حضور کے لیے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا المزمل، کہ اے چادر لپیٹ کر جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہونے والے۔ تو چادر کب لپیٹی جاتی ہے؟ گرمیوں میں تو چادر لپیٹنے کا سوال ہی نہیں ہے، سردیوں میں جب موسم تبدیل ہو جاتا ہے اس وقت جو ہے وہ چادر کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ چادر جو ہے وہ لپیٹ کر آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت رات کے وقت میں کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کی اس ادا کو قرآن کریم نے یا ایھا المزمل سے جو ہے وہ تعبیر کر کے یہ بھی بتا دیا کہ سردیوں کے زمانے میں اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے موسمی تغیرات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تمہیں چاہیے کہ ان موسمی کپڑوں کو بھی استعمال کرو، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہو سکے۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب، تاریخ انسانی میں یہ موسمی تغیر و تبدل کی اہمیت پہ کب زور دیا، یا کب اس کی اہمیت کو سمجھا گیا، اور اس پہ جو غور و غوص کا کام ہے وہ کب سے شروع ہوا؟ دیکھیں، تاریخ موسمیات قرین قیاس یہی ہے کہ اتنی پرانی ہے جتنی تاریخ انسان۔ حضرت انسان جب زمین پر آئے ہوں گے تو رہن سہن کے حوالے سے انہیں بھوک پیاس اور موسم سے ہی واسطہ پڑا ہوگا، لیکن دستاویزی طور پر یا تاریخی طور پر جو حوالہ دستیاب ہے
وہ 650 سال قبل مسیح کا ہے، جی جس میں بیبیلونینز جو گریکس تھے انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ بادلوں کی ہیئت اور بادلوں کی آنے جانے کی ٹائمنگ، ان کی اشکال وغیرہ کی مدد سے شارٹ ٹرم فورکاسٹ دیں. اچھا. تو کافی حد تک اپنے اسکیل کے مطابق ان کی کوششیں کامیاب رہیں. جی پھر اس کے بعد 300 سال قبل مسیح میں چائنیز نے ایک کیلنڈر ترتیب دیا اور اس کیلنڈر کو 24 فیسٹیولز میں ڈیوائڈ کر دیا اور ہر فیسٹیول ایک ویدر ٹائپ سے موسوم کر دی. اچھا. اور انہی ادوار میں 340 میں مشہور زمانہ فلاسفر ایرسٹوٹل کی کتاب میٹرولوجیکا لکھی گئی، اور اس کتاب میں ایرسٹوٹل نے بہت تفصیل کے ساتھ بادل، بارش، ہوا، طوفان، جی بجلی، یہاں تک کہ سمندری طوفان پر بھی فلسفیانہ طرز سے نہایت مفصل بحث کی. اچھا یہ کتاب نام تو اس کا میٹرولوجی کا ہے، لیکن اس میں جیولوجی، کیمسٹری اور ایسٹرونومی کے مضامین بھی اس نے ڈسکس کیے. تو یہ کتاب تقریباً 2000 سال تک اس کی ویدر تھیوری اتھارٹی رہی، 2000 ایئرز تک. پھر 17ویں صدی عیسوی میں آ کر جہاں ایرسٹوٹل کے نظریات کی جو غلطیاں تھیں وہ سامنے آنا شروع ہوئیں، جی تو وہیں پھر موسمیاتی سائنس کے حوالے سے بھی اس کی غلط سامنے آئیں. ٹھیک ہے. مولانا صاحب، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا رہنمائی فرماتی ہیں موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے؟ دیکھیں، موسمی تبدیلیوں کے لحاظ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اوقات جو ہے صحابہ کرام سے اس بات کا اظہار فرمایا جی کہ دیکھیں کہ جب موسم میں تبدیلی ہوتی ہے یا اس میں تغیر کوئی واقع ہوتا ہے جی تو اس کے لحاظ سے جو ہے وہ نماز کے اوقات کا آپ دیکھیں کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے اس کو جو ہے وہ منسلک کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب سردیوں میں طلوع آفتاب بہت دیر میں ہوتا ہے جی اور جلد جو ہے غروب ہو جاتا ہے. جی گرمیوں میں طلوع آفتاب بہت پہلے ہوتا ہے اور اسی کے لحاظ سے پھر نماز کے اوقات، نماز میں کون سے مکروہ اوقات ہیں، کون سے جو ہے وہ نماز کے اوقات میں جو ہے وہ آپ کو کیا امور سر انجام دینے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے جو اوقات نماز ہیں وہ دراصل موسم کے تغیر اور تبدل کو پیش نظر رکھ کر جو ہے وہ منضبط کیے گئے ہیں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو کچھ آشوب چشم ہو گیا اور اسی وقت ان کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھیں تو کھجوریں رکھی ہوئی تھی. کھجور چونکہ گرم ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، گرم غذا ہے، اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی ابھی تمہاری آنکھیں ٹھیک ہوئی ہیں، تم کھجوریں جو ہے وہ اس طرح ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو تغیر اور تبدل جو ہے انسانی جسم میں واقع ہوتا ہے موسم کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس کو بھی جو ہے وہ احادیث نے بڑی جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، موسمیاتی یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ باقاعدہ سائنس کی صورت انہوں نے کب اختیار کی؟ دیکھیں 17ویں صدی عیسوی تک یہ جو معاملہ تھا، جیسے بھی میں نے بیان کیا، یہ ایسٹرونومرز کے اور فلاسفر کے ہاتھ میں رہا. جی وہی اس پر بات کرتے تھے اور وہی اس کی تھیوریز دیتے تھے. 17ویں صدی عیسوی ایک ایسی ٹرانزیشنل صدی ہے جس میں یہ معاملہ آہستہ آہستہ سائنٹسٹ کے ہاتھ میں آنا شروع ہوا. جی تو 1644 میں ٹوریسیلی نے بیرومیٹر کی ایجاد کی، جس کے بعد ہم ہوا کا ایگزیکٹ پریشر لینے کے قابل ہو گئے. یہ ٹوریسیلی گیلیلیو کے شاگرد ہیں جنہوں نے 50 سال قبل ہی تھرمومیٹر ایجاد کیا تھا، اور وہ بھی موسمیات کا ایک اہم جزو ہے. پھر اس کے بعد 19ویں صدی میں ٹیلی گرافس آ گئے. ٹیلی گرافس کے آنے کے بعد کمپائلرز اور آبزرورز کے درمیان جو رابطہ ہے وہ ایک روٹین بن گیا اور ڈیٹا جو ہے وہ اکومولیٹ کرنا آسان ہو گیا. پھر اس کے بعد 19ویں اور 20ویں صدی میں ہمارا جو آبزرویشنل نیٹ ورک ہے وہ اسٹیبلش ہوتا چلا گیا اور نسبتاً بڑے ایریاز کی فورکاسٹ ہم لوگ دینے کے قابل ہو گئے. ایک بہت بڑا سنگ میل 1920 میں ہوا جب ریڈیو سونڈے کی ایجاد ہوئی. اب تک جتنی بھی آبزرویشن تھی وہ زمین پر لی جاتی تھی، لیکن زمین یا سطح سمندر سے اوپر کی آبزرویشن لینا ممکن ہوا ریڈیو سونڈے کی مدد سے. یہ ایک آلہ ہوتا ہے جسے ایک بیلون کے ساتھ، جس بیلون میں ہیلیم یا ہائیڈروجن بھر کر اسے چھوڑا جاتا ہے اور تقریباً 30 کلومیٹر کی ہائٹ تک یہ جاتا ہے، اس کے بعد برسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ڈیورنگ اس 30 کلومیٹر کی جو ہائٹ ہے اس کی ہمیں ٹیمپریچر کی، پریشر کی اور نمی کی صورتحال بتاتا ہے. اور ساتھ ساتھ اس کی تھیڈولائٹ کی مدد سے اس کی ٹریجیکٹری بھی ہم ڈرا کر کے ونڈ کو بھی سمجھ لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ریڈیو سونڈے جو ہے وہ اتنے مقبول ہیں کہ آج بھی
سینکڑوں زمینی جو ہماری آبزرویٹریز ہیں وہ ہر 12 گھنٹے کے بعد ان کو بیلونز کو لانچ کرتی ہیں. اور موسٹ ماڈرن ایرا میں ہم اس وقت داخل ہوئے موسمیاتی سائنس میں جب ٹائروس 1 جو کہ پولر آربیٹل سیٹلائٹ ہے اس کی لانچنگ ہوئی، اور ہم برڈ آئی ویو سے اپنے موسموں کو اور اس کی صورتحال کو دیکھنے قابل ہوئے، اور وہ سب کچھ ہم دیکھنے اور سمجھنے لگے جو اس سے پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے اور نہیں سمجھ سکتے تھے. تو یہ جو پیش رفت ہوئی ہے علم موسمیات میں، اس سے کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں؟ اس کے فوائد انسانی زندگی پر، انسانی زندگی نہ صرف زندگی بلکہ اس کے جان و مال سے بچاؤ میں ان سے ہمیں بہت مدد ملی ہے اور ملتی رہتی ہے. دیکھیں زراعت کا جو شعبہ ہے اسی کو دیکھیں تو اس میں جو فصلوں کی بوائی ہے اور ان کی جو کٹائی ہے اور ان کے پانی کے لگانے کا جو طریقہ کار ہے اور جو ان کے اوقات ہیں وہ بارش اور خصوصاً درجہ حرارت پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم سیاحت کا شعبہ دیکھیں تو وہ بھی موسمیات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے بارش سے اپنا روٹ طے کرتے ہیں، پھر اس جگہ پہنچ کر پھر برف باری سے مزید آگے کا روٹ طے کیا جاتا ہے. کچھ علاقے ایسے ہیں جو فوڈ کی فریزنگ کرتے ہیں تو وہاں منیمم ٹیمپریچر کی فورکاسٹ بڑی اہم ہوتی ہے کہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. مویشی اور پرندوں کے جو فارمز ہیں انہیں بھی منیمم ٹیمپریچر اور میکسیمم ٹیمپریچر دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کے مطابق میجرز لے لیتے ہیں. اس کے علاوہ ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ تک جو ہے وہ ویدر کی فورکاسٹ پر ڈیپینڈنٹ ہیں. خصوصاً جنگ عظیم دوم میں جو زہریلی گیسز کا استعمال تھا اس میں ونڈ ڈائریکشن اور اسپیڈ کی بڑی اہمیت تھی کہ یہ نہ ہو کہ حملہ آور خود ہی اس کا شکار ہو جائیں. طیارہ رانی جو ہے، جو ہمارا جہاز رانی ہے یہ فضائی والی، تو اس میں اس کا بڑا عمل دخل ہے، یعنی کہ موسمیات کلیئرنس دے گا تو جہاز اڑے گا اور پھر اس کا روٹ بھی موسمیات دیتا ہے کہ آپ نے جانا کہاں سے. تو آج کل ہم اس قابل ہیں کہ ایسا جہاں پر ہمیں تھنڈرز وغیرہ کے چانسز ہوتے ہیں تو وہ روٹ بدل کر دیتے ہیں، تو پھر جہاز جو ہے وہ بدل کر جاتا ہے. اس سے وہ ڈیلے تو ہوتا ہے لیکن نہ پہنچنے سے اس کا ڈیلے ہو جانا بہتر ہے. عمارات وغیرہ کے نقشہ جات میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم اس جگہ کی درجہ حرارت کا احاطہ کر سکیں. یہ نہ ہو کہ سردیوں میں تو ہم کمفرٹ ہیں اور گرمیوں میں ہم جو ہے وہ بلائے پھر رہے ہوں، اور گرمیوں میں اگر کمفرٹ ہے تو یہ نہ ہو کہ سردیوں میں ٹھٹر رہے ہوں. تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. پھر یوٹیلیٹی کمپنیز ہیں، یہ میکسیمم ٹیمپریچر کی مدد سے گرم علاقوں میں اپنے آنے والی دنوں کی ڈیمانڈ کا اسٹیمیٹ لگاتی ہیں. اس کے علاوہ مچھیرے ہیں، مچھیرے بھائیوں کے لیے ایک الگ سے فورکاسٹ جاتی ہے، میرین فورکاسٹ جاتی ہے. تو تقریباً ہر شعبے میں ہی جو ہے وہ اس موسمیاتی فورکاسٹ کی خدمات ہیں اور اس سے ہمیں بڑی مدد ملی ہے جان و مال کے بچاؤ میں. میں آپ دونوں شخصیات کی بہت شکر گزار ہوں، ممنون ہوں ہماری رہنمائی کے لیے آج پروگرام کائنات میں موجود رہے. بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کی آمد کا. اسی کے ساتھ ناظرین کرام، ندا نسیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.